ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ملکہ شہریار اور حبشی نوجوان جس کا نام مسعود تھا اس کے بارے میں بتانا تھا ہم نے. تو ناظرین، اس سے آگے کیا ہوا اب آپ اس کو سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد جب ملکہ شہریار اور حبشی مسعود نے بے حیائی کے کام کو مکمل کر لیا تو اس کے بعد سب نے حوض میں غسل کیا اور اپنا اپنا راستہ لیا. مسعود اپنے خاص راستے سے اپنی جائے رہائش پر پہنچ گیا، لیکن یہ نظارہ شازمان کے دل پر آب حیات کا کام کر گیا اور ان کی بے حیائی نے شازمان کے غم و غصے کے داغ دھو ڈالے. اس نے دل میں کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی مصیبت زدہ نہیں ہوں بلکہ میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ گرفتار علم ہے. وہ ایسی شان و شوکت کے باوجود بھی اس مکر و فریب کی حفاظت نہ کر سکا. شازمان نے سمجھ لیا کہ عورتوں کی فطرت ہی ایسی ہے اور بے وفائی ان کی رگ رگ میں داخل ہے، لہذا اس کا سارا غم جاتا رہا اور اسے یقین ہو گیا کہ عورت اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے. لہذا اس نے فوراً سامان خورد و نوش طلب کیا اور خوب سیر ہو کر کھایا. جس چہرے پر ہر وقت حسرت و غم برستا رہتا تھا اب اس پر فارغ البال کی سرخی ناچنے لگی، اور جو چہرہ غم زدہ معلوم ہوتا تھا اس پر بہار کی رنگینی برسنے لگی اور چند دنوں میں صحت کلی حاصل ہوئی اور خوش و خرم نظر آنے لگا. چند روز کے بعد جب شہزادہ شہریار شکارگاہ سے واپس آیا تو چھوٹے بھائی کی حالت میں نمایاں تبدیلی دیکھ کر باغ باغ ہو گیا. دونوں بھائی بڑے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے. الغرض شہریار نے بھائی کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی دیکھ کر تعجب ظاہر کیا اور پوچھا کہ یہ کیا راز ہے. جب تم آئے تھے تو تمہاری طبیعت بہت مغموم تھی، لیکن اب تمہاری طبیعت پرسکون دیکھتا ہوں. اب مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے. پہلے تو شازمان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب حد سے زیادہ بھائی کا اسرار بڑھ گیا تو شازمان نے سارا واقعہ کہہ سنایا. شہریار کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تب شازمان نے کہا کہ کسی روز آپ شکار پر جانے کا اعلان کریں اور آپ روانہ بھی ہو جائیں اور پھر رات کو اچانک محل میں واپس آ کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے. چنانچہ اسی طرح طے شدہ انتظام پر عمل کر کے محل میں دونوں بھائی بیٹھ گئے. رات کے وقت حسب دستور چور دروازہ کھلا اور ملکہ تمام ساتھیوں کے ہمراہ آ گئی اور پہلے کی طرح عیش کر کے چلی گئی. شہریار کی دنیا اندھیر ہو گئی. دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ تاج و تخت چھوڑ کر فقیرانہ زندگی بسر کریں، لیکن شازمان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ بد نصیب ملا تو ہم بدستور اپنا فرض سنبھال لیں گے، یعنی دوبارہ بادشاہت سنبھال لیں گے. شہریار نے اس شرط کو منظور کر لیا. چنانچہ دونوں بھائی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے. کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک وسیع النظر مرغزار میں پہنچے اور سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. یہ درخت بر لبے دریا تھا. ابھی ان کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دریا سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے. دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلند ہوا کہ آسمان تک پہنچ گیا. یہ دیکھ کر دونوں بھائی درخت پر چڑھ گئے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں
तब्दील हो गया, जिसके सर पर एक बहुत खूबसूरत और मजबूत संदूक है। वो जिन बमा संदूक इसी दरख्त के नीचे आया और संदूक खोला। उसमें से एक नहायत ही खूबसूरत खुशपोश औरत निकली। दियो ने उसे अपने पास बिठाया और कहने लगा कि ऐ नाज़नीन, मैं तुझ पर दिलो जान से आशिक हूँ, इसलिए मैं शादी की रात तुझे उठा लाया था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू एक शर्मो हयादार और बाअस्मत औरत है। इस वक्त मुझे नींद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। ये कहकर दियो उस औरत के जानों पर सर रखकर सो गया और खराटे लेने लगा। नाजरीन, इसके बाद क्या वाक़या पेश आएगा ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकॉन को भी हल्का सा दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। खुदा हाफिज।